تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ابن زیاد کون تھا؟ ابن زیاد نے میدان کربلا میں کیا کیا مظالم ڈھائے؟ ابن زیاد کی موت کیسے ہوئی؟ عبید اللہ ابن زیاد واقع عاشورہ کے موقع پر یزید کی جانب سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا۔ اس سے پہلے وہ والی کی حیثیت سے بصرہ میں موجود تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کوفہ کے سفر کی اطلاع پاتے ہی یزید بن معاویہ نے اسے امام کی تحریک روکنے کے لیے بصرہ سے ہٹا کر کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد بن ابی کی کنیت ابو حفص تھی اور اس کی ماں مرجانہ نامی کنیز تھی، جس نے بعد میں ایک ایرانی فرد شیرویا کے ساتھ شادی کی۔ عبید اللہ نے اسی کے گھر پرورش پائی۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کی زبان بعض عربی الفاظ کی ادائیگی سے قاصر تھی۔ بعض ابن زیاد کو ماں کی نسبت سے طعن کرتے ہوئے ابن مرجانہ کہتے ہیں، جو اس کی ناپاکی ولادت کی طرف اشارہ ہے۔ بعض ماخذ میں اس عورت کے بدنام اور زناکار ہونے کی تصریح موجود ہے۔ اس کا باپ زیاد ابن ابی امویوں کے سرداروں اور حاکموں میں سے تھا، جو اسلامی علاقوں میں تحریکوں کو روکنے میں اپنی کساوت قلبی اور بے رحمی میں مشہور تھا۔ ابن زیاد کے نسب میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے اور کوئی اس کے باپ کو نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے اسے ابن ابی یعنی اپنے باپ کا بیٹا کہا جاتا تھا۔ کہا گیا ہے کہ ابو سفیان زیاد کو سمیہ نامی خاتون سے اپنے زنا کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ اسی مناسبت سے معاویہ زیاد کو اپنا بھائی کہتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے حق میں زمین ہموار کرنا شروع کی تو یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو بصرے سے تبدیل کر کے کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کرا دیا، پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سوار دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد اور پھر شمر بن ذوالجوشن کو فوج دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں المناک حادثہ کربلا رونما ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے شہداء کے سر کاٹ کر ابن زیاد کو پیش کیے گئے۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے ادبی کی اور تمام سر یزید کو روانہ کر دیے۔ شہادت امام حسین کے بعد یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار سقفی کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارت کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے اور وہ تمام سروں پر پھرا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر اور باقی تمام جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے اور قتل کرنے کی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی تکلیف دہ سزاؤں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون کے بدلے 70,000 شقی مارے جائیں گے، جو پورا ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ان دشمنان حق کو کچھ توقعات تھیں۔ لشکریوں کو گراں قدر انعاموں کے وعدے دیے گئے تھے، سرداروں کو عہدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا۔
یزید اور ابن زیاد کے دماغوں میں جہانگیر سلطنت کے نقشے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا وجود ہمارے لیے عیش دنیا سے مانع ہے۔ یہ نہ ہو تو تمام کرۂ زمین پر یزیدیوں کی سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لیے ان کی حکومت کا جھنڈا گڑ جائے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ایک ایک شخص جو قتل امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوا طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن ہوگا، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی، دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ اس ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ مارکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی، مگر وہ دل چھوڑ کر ہجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں اپنی جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت تک ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔